بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام علیہ مقام حضرت امام حسین کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام علیہ مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورت مبارکہ کی تلاوت کی، آج اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی خوش قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت مبارکہ اپنے گھر میں 10، 11، 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا پھر بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لے، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی، اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ سورت بہت مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور سے قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ نہیں گزرتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی ہوئی سورت کو کسی حال میں بھی مت چھوڑیے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑے۔ تو جان جاتی ہے چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل آخرت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اللہ والو، یہ بڑے ہی اہم دن ہے، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں، چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ اس عمل کو مکمل سن کر اور سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، اور آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 3 دن بڑے ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں،
اور اپنے تمام دوست احباب تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکے، اپنی مشکلوں کو آسان کروا سکے، اپنی حاجتوں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے پورا کروا سکے۔ جان لیجیے کہ امام علیہ مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال دیا اور جب امام علیہ مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا دو جہاں کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے امام حسین کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو 3 دن تک یعنی 10، 11 اور 12 محرم کے دن نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرا دیا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر انور کی شان یہ ہے کہ جب آپ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت دمشق میں تھا کہ آپ کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ پھر جب وہ ان الفاظ پر پہنچا، ترجمہ: کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ جب اس آیت پر وہ شخص پہنچتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں: اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا، میرے سر کو نیزے پر چڑھایا جانا، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا، پھر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی عجیب تر ہے۔ تو اللہ والو جان لیجئے کہ سورۃ مبارکہ سورہ کہف ہے، اور جو لوگ بھی سورہ کہف کا اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اس سورت کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا، ان کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والو 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ والو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے یہ سورہ کہف کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے
ڈیلی بیس پر میں کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ یہ صورت مبارکہ 10، 11 اور 12 محرم کے دن آپ نے اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب ہے، لیکن اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس صورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو آپ اپنے گھر والوں کو اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو لوگ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورۃ کہف اور اس کے اول آخر میں 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ ہی سورہ کہف پڑھیں گے۔ اگر آپ 12 محرم کو یہ سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ ہی آپ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ لیا کریں تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر دکھائے گا، پرتاثیر ہو جائے گا جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال دوستوں کو بتائیں گے۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ لوگ اس وظیفے کے اس عمل کو کریں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بھی کام کرے گا۔ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گر گڑا کر بھی دعا مانگیں، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا۔ اللہ والو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔